TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ ہفتے کے روز ٹورنٹو میں بارش اور منجمد بارش کا امکان ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر ٹورنٹو میں بارش اور منجمد بارش کا امکان ہے، جبکہ ہفتے کے روز درجہ حرارت دن کے اوقات میں 9 اور رات کے اوقات میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کے مطابق اتوار کے روز شہر میں بادل چھائے رہیں گے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 9 اور رات کے اوقات میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ ٹروڈو حکومت نے نئی ترجیحات کے لیے کچھ محکموں سے رقم ہٹانے کے منصوبوں کی نقاب کشائی کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹروڈو حکومت نے نئی ترجیحات کے لیے کچھ محکموں سے رقم ہٹانے کے منصوبوں کی نقاب کشائی کی۔ کینیڈین حکومت 3 سالوں میں صحت کی دیکھ بھال، رہائش پر اخراجات میں اضافے کے لیے $10.5 بلین دوبارہ مختص کر رہی ہے۔ ٹریجری بورڈ کی صدر انیتا آنند نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اگلے 3 سالوں میں 69 محکموں، ایجنسیوں اور کراؤن کارپوریشنز کے بجٹ سے $10.5 بلین دوبارہ خرچ کرے گی۔ لہٰذا ہم وہ بچت کرنا چاہتے ہیں جو ہم وزارتوں میں دیکھ رہے ہیں اور انہیں ان ترجیحات میں ڈالیں جو آپ ہمارے اہم تخمینوں میں دیکھ رہے ہیں، جن میں یہ سستی رہائش، وہ صحت کی دیکھ بھال اور بزرگوں کے لیے معاونت شامل ہے۔ آنند نے نئے اخراجات کا حوالہ دیا جس کا پہلے ہی اعلان کیا گیا تھا، بشمول دانتوں کی دیکھ بھال کا نیا پروگرام جو پچھلے سال شروع ہوا تھا اور نئے فارما کیئر پروگرام۔ وزیر صحت مارک ہالینڈ نے جمعرات کو اعلان کیا تھا۔ انیتا آنند نے اس مشق کے نتائج کا بھی انکشاف کیا جو حکومت نے مختلف محکموں میں $14.1 بلین کے اخراجات کو کم کرنے اور رقم کو دوسری ترجیحات پر دوبارہ توجہ دینے کے لیے شروع کی تھی۔ حکومت آنے والے سال میں $2.25 بلین کی بچت کرنے کی توقع رکھتی ہے، جو اگلے سال بڑھ کر $2.8 بلین اور 2026 تا 2027 میں $3.6 بلین تک پہنچ جائے گی، جبکہ محکمہ نیشنل ڈیفنس کے پاس آنے والے سال کے لیے سب سے بڑی واحد ریلوکیشن $810 ملین، اس کے مجموعی اخراجات 1.1% بڑھ کر $30.6 بلین ہونے کی توقع ہے۔ کینیڈا کے امیگریشن وزیر نے غزہ کی صورتحال کو دنیا میں یرغمال بنانے کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے امیگریشن وزیر نے غزہ کی صورتحال کو دنیا میں یرغمال بنانے کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا ہے۔ کم از کم 200 کینیڈین اب بھی انکلیو میں پھنسے ہوئے ہیں اور مسلسل سفارتی دباؤ کے باوجود باہر نہیں نکل سکے۔ وزیر مارک ملر نے کہا، جنہوں نے گزشتہ ہفتے کینیڈا میں اسرائیلی سفیر سے ملاقات کی تاکہ جنوبی غزہ میں رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے لوگوں کو باہر نکالنے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ نکتہ اٹھایا کہ ہم جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کینیڈین اور مستقل رہائشیوں کے خاندان کے افراد ہیں۔ ہم نتائج کی توقع کر رہے ہیں لیکن ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے سفیر کے ساتھ ملاقات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ امیگریشن منسٹر کا کہنا تھا کہ یہ میرے لیے بہت مایوس کن ہے۔ میں ایک ایسا پروگرام نہیں بنانا چاہتا جو ناکام ہو رہا ہو، لیکن ہم سب اس وقت غزہ کے باشندوں کو ناکام کر رہے ہیں۔ یہ شاید دنیا میں سب سے بڑا یرغمالی ہے۔ اگر کینیڈا لوگوں کو باہر نکالنے اور محفوظ بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی ہمیں وہ کامیابی نہیں ملی جو ہم چاہتے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے مذاکرات کو مزید مشکل بنا دیں گے۔ جنگ بندی پیر کو ہوتی نظر نہیں آ رہی لیکن مذاکرات کے لیے پرامید ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اقوام متحدہ، اسپین اور فرانس سمیت دیگر ممالک نے غزہ میں امداد کے لیے قطار میں کھڑے مظلوم فلسطینیوں پر قابض فوج کی اندھا دھند فائرنگ اور 100 سے زائد خواتین اور بچوں کے جبہک ہونے پر اسرائیل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے مذاکرات کو مزید مشکل بنا دیں گے۔ جنگ بندی پیر کو ہوتی نظر نہیں آ رہی لیکن مذاکرات کے لیے پرامید ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں امدادی سامان لینے والوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 100 سے زائد اموات کی تحقیقات کی جائیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اسرائیلی فوج کی فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل عمل ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اسرائیلی جوہریت کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، جبکہ اسپین نے بھی نہتے اور بھوک و افلاس کے شکار فلسطینیوں پر اسرائیلی فائرنگ کو بلا جواز قرار دیا۔ یورپی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امداد کے منتظر فلسطینیوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے۔
دوسری جانب حماس نے دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جاری مذاکرات ختم کر دے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے امداد کے منتظر فلسطینیوں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے، فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 104 فلسطینی شہید اور 760 زخمی ہو گئے تھے۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے بزدلانہ حملے پر رد عمل دیتے ہوئے حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے مکمل طور پر بے گھر کرنے اور فلسطینی کاز کو مٹانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی حملہ جنگی جرم ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے مغربی ممالک کو متنبع کیا ہے کہ اگر وہ یوکرینی جنگ کو وسعت دیتے ہیں تو پھر ایٹمی جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے مغربی ممالک کو متنبع کیا ہے کہ اگر وہ یوکرینی جنگ کو وسعت دیتے ہیں تو پھر ایٹمی جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ صدارتی انتخابات سے 2 ہفتے قبل قوم سے سالانہ خطاب میں صدر نے کہا کہ اگر مغربی ممالک نے یوکرین میں لڑنے کے لیے فوج بھیجی تو جوہری جنگ کے حقیقی خطرے سے متعلق ہے۔ پیوتن کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک نے اعلان کیا ہے کہ مغربی فوج یوکرین میں تعینات کی جا سکتی ہے۔ ان کے لیے اس ممکنہ مداخلت کے نتائج بے حد تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی وہ ہتھیار موجود ہیں جو ان کے علاقوں کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ صدر پیوتن کا کہنا تھا کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار بھی ہیں جو ان کی سرزمین پر اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ سب واقعی جوہری ہتھیاروں کے استعمال اور تہذیب کی تباہی کے ساتھ تصادم کا خطرہ ہے۔ کیا وہ نہیں سمجھتے؟ صدر پیوتن نے اپنے سالانہ اسٹیٹ آف دی نیشن خطاب میں مغربی ممالک کو متنبع کرتے ہوئے یوکرین پر روسی حملے کا دوبارہ دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوجی یوکرین میں پیش قدمی کر رہے ہیں اور ایسے میں اگر کسی بھی مغربی ملک نے یوکرین میں اپنی فوجی تعینات کرنے کی کوشش کی تو اس کو افسوسناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق روسی صدر کا یہ جارحانہ بیان فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اس بیان کے رد عمل میں آیا ہے جس میں میکرون نے کہا تھا کہ مغربی فوجی تعیناتی سمیت تمام آپشنز موجود ہیں، تاہم ان کے اس بیان کو دیگر یورپی ممالک نے فوری طور پر مسترد کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ روس امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں سے متعلق متعدد معاہدوں سے باہر نکل چکا ہے اور اس سے قبل بھی روسی صدر کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے حقیقی خطرات کے بارے میں بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ مغربی ممالک کی جانب سے سخت ترین پابندیوں کے باوجود روسی معیشت بدستور فعال ہے، جبکہ صدر پیوتن ایک اور مدت کے لیے رواں برس کے صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ 2030 تک روسی صدر کے بطور خدمات انجام دیں گے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔